الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اور ان سے نشانیاں بیان کرو اس شہر والوں کی اذ جاء المرسلون اس کے پاس رسول آئے اذ ارسلنا جب ہم نے ان کی طرف الیہ مثنین دو بھیجے فکذبوہما تو انہوں نے جھٹلا دیا ان کو فعززنا بثالث تو ہم نے تیسرے سے مدد کی ان کی فقالوا انا الیکم مرسلون تو ان سب نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں قالوا ما انتم الا بشر مثلنا بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی وما انزل الرحمن من شیء اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا ان انتم الا تکذبون تم نرے جھوٹ بولنے والے ہو قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون انہوں نے کہا ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین اور ہمارے ذمے صرف اور صرف صاف پہنچا دینا ہے قالوا انا تطیرنا بکم بولے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں لئن لم تنتہوا لنرجمنکم بے شک اگر تم باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کریں گے پتھر ماریں گے وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ اور بے شک ہمارے ہاتھوں تم ضرور سخت عذاب چکھو گے قالوا طائرکم معکم انہوں نے فرمایا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی ہے اَإِن ذُكِّرْتُم کیا اس پر نصیحت حاصل نہیں کرتے جو تمہیں سمجھایا گیا بل انتم قوم مسرفون بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى اور شہر کی طرف سے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا قال یا قوم اتبعوا المرسلین بولا ہے میری قوم ان رسولوں کی پیروی کرو اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون ان کی پیروی کرو جو تم سے کچھ اجر نہیں مانگتے اور وہ سیدھی راہ پر ہیں یہ ان ساری آیات میں ایک ہی واقعہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور اس واقعے کے بارے میں مفسرین کے بہت سارے اختلاف ہیں کہ جن رسولوں کا تذکرہ اس آیت میں ہوا کہ ہم نے قوم کی طرف رسول بھیجے پہلے دو بھیجے پھر ان کے بعد ان کو جھٹلایا گیا تیسرے کو بھی بھیجا بعض مفسرین کے نزدیک یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے جن کو حضرت عیسیٰ نے پہلے وہ ایمان لا چکے حضرت عیسیٰ پر تو حضرت عیسیٰ نے دوسرے کو جو شہر والے تھے ان کی ہدایت کے لیے ان لوگوں کو بھیجا کہ یہ پیغام جو ہے لے کر ان کی طرف جائیں اور انہیں جو ہے وہ دین حق کی دعوت دیں اور بعض کے نزدیک جو ہے وہ یہ کسی اور رسول کی بات ہو رہی ہے یہاں پر تو اس لیے جو محتاط تفسیریں ہیں ان میں یہ واقعہ جو ہے وہ مطلقاً بیان کیا گیا ہے مطلقاً سے مراد کہ کسی کا نام نہیں ذکر کیا گیا جو بالکل قرآن کے اندر بیان کیا گیا واقعہ اسی کو جو ہے وہ تفسیر کے اندر لکھا گیا ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ دو بندوں کو اللہ عز و جل نے ایک قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا
اور جب وہ وہاں داخل ہوئے تو ایک ان کو شخص ملا جو اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ انہوں نے اس کو دین کی دعوت دی، دین حق کی، کہ تم جو ہے وہ اپنے بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پوجنے کی طرف آ جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ تم اللہ کے رسول ہو، اس کی نشانی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے حکم سے بیماروں کو تندرستی دے دیتے ہیں، شفا دے دیتے ہیں، بیمار ہمارے ہاتھ سے شفا پا جاتے ہیں۔ وہ جو آدمی تھا، اس کا جو بچہ تھا، ایک بیٹا، وہ بہت دیر سے بیمار تھا۔ تو وہ اپنے بیٹے کو ان دونوں کے پاس لے آیا کہ اگر تم واقعی رسول ہو اور تمہاری بات سچی ہے تو اس کو جو ہے وہ شفا یاب کر دو۔ تو انہوں نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اللہ کے حکم سے اس بچے کو شفا مل گئی۔ تو وہ جو بندہ تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ اب یہ لوگ اس کو وہیں چھوڑ آگے بڑھ پڑے اور شہر میں پہنچ گئے جب، تو وہاں لوگوں کو دعوت دینے لگے دین کی۔ اب لوگ جو ہے وہ وہی اعتراض جو ہر امت کا اپنے نبی پر ہوتا ہے، کافروں کا، کہ جب نبی ان کو دعوت دیتے ہیں ایمان کی کہ وہ اللہ کی طرف آئیں، تو وہ آگے سے یہ جواب دیتے ہیں کہ تم تو ہمارے جیسے ایک آدمی ہو، جیسے ہم آدمی ہیں تم بھی آدمی ہو، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں نبی بنا دے؟ یعنی ان کے خیال میں یہ تھا کہ نبی تو ہے وہ کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے، ایک آدمی کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ ہمارے جیسے آدمی ہو تم، اور تم دعویٰ کر رہے ہو کہ اللہ نے تمہیں نبی بنایا ہے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ یہ ہمیشہ سے کفار کا طریقہ رہا ہے کہ وہ انبیاء پر یہی اعتراض کرتے آئے ہیں، شروع سے لے کر حضور علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی جو ہے وہ نبیوں نے دعوت دی امت کو، انہوں نے یہی کہا کہ آپ تو ہمارے جیسے ایک آدمی ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ جو ہے وہ نبی بن جائیں؟ اور آج بھی کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو اسی روش پر چلتے ہیں اور نبیوں کو معاذ اللہ کہتے ہیں کہ وہ تو بس ہمارے جیسے ایک آدمی تھے، اور معاذ اللہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکیے کی حیثیت رکھتے تھے، جیسے ڈاکیا آتا ہے نا خط لے کر پیغام پہنچا کر وہ چلا جاتا ہے، اسی طرح انبیاء بھی ڈاکیہ ہی ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں پیغام دے کر اللہ کا اور چلے جاتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر جو ہے وہ ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ بعض معاذ اللہ کہتے ہیں کہ نبیوں کی عزت، انبیاء کی عزت بس اتنی ہی ہے جیسے بڑی بھائی کی عزت ہوتی ہے، اس سے اوپر کوئی ان کا مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جیسے گاؤں کا کوئی بڑا چودھری ہوتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے، ایسے ہی نبیوں کی عزت ہوتی ہے، اس سے آگے جو ہے وہ کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمیشہ سے کافروں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ نبیوں کو اپنے جیسا آدمی کہتے ہیں، کہ یہ تو ہمارے جیسا ایک آدمی ہے تو یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہی جو ہے وہ آج بھی کئی لوگوں کی روش ہے اور اسی پر لوگ چلتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ تم تو ہمارے جیسے ایک آدمی ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم جو ہے وہ نبی بن جاؤ؟ تو اس پر جو ہے وہ انبیاء جو تھے وہ رسول، انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہمارا رب تو خوب جانتا ہے کہ اس نے ہمیں تمہاری طرف بھیجا ہے، ہم کوئی جھوٹ نہیں بول رہے، یہ واقعی ہماری سچی بات ہے کہ اس نے ہمیں جو ہے وہ تمہاری طرف بھیجا۔ یہ جواب دیا رسولوں نے۔ اس پر آگے قوم نے جواب دیا کہ ہم تمہیں منحوس خیال کرتے ہیں، کہ تم جو ہے وہ منحوس لوگ ہو، تو تم باز آ جاؤ اپنی اس دعوت سے جو تم ایک اللہ کی طرف بلاتے ہو، اگر باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں جو ہے وہ پتھر مار کے مار دیں گے اور تمہیں جو ہے وہ سخت تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ یہاں انہوں نے منحوس بولا، تو اس میں جو ہے وہ یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہوتی۔ اسلام شریعت کے اندر کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے کہ کوئی دن منحوس ہو، یا کوئی جو ہے وہ گھڑی منحوس ہو، یا کوئی آدمی منحوس ہو۔ کوئی بندہ، کوئی گھڑی، کوئی وقت، کوئی دن، کچھ بھی منحوس نہیں ہوتا۔ اصل نحوست بندے کے گناہوں کی ہوتی ہے، کیونکہ جب ان قوم والوں نے ان نبیوں سے کہا کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا قالوا طائرکم معکم، کہ تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ موجود ہے۔ اس سے مراد یہ تھی کہ اصل جو تم کفر اور گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، یہ اصل نحوست ہے، اور تو کوئی نحوست نہیں ہے تمہارے ساتھ۔ تم نے جو کفر کیا ہے، تم نے اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک ٹھہرا لیا ہے، بتوں کو، اور ان کے سامنے جھکتے ہو، یہ اصل نحوست ہے۔ نحوست یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ ایک اللہ کی طرف آؤ یا اس کے دین کی طرف چل پڑو۔ اور ہمارے ہاں یہ بڑا مختلف قسم کی جو ہے وہ لوگوں کے اندر بدشگونیاں پائی جاتی ہیں، کالی بلی کے اعتبار سے کہ کالی بلی آگے سے گزر جائے تو یہ منحوس ہوتا ہے، کینچی چلانے کے اعتبار سے کہ کینچی چلے تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری، شیشہ ٹوٹ جانے پر بھی بہت ساری جو ہے وہ روایات، کہانیاں بنی ہوئی ہیں ہمارے ہاں۔ یہ سب فضول ہے، دین کے خلاف باتیں ہیں۔ ہمارا چونکہ رہن سہن جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ زیادہ رہا شروع سے،
اور اللہ نے ہم پر فضل فرمایا کہ ہم جو ہے وہ مسلمان ہو گئے اور اس طرف آ گئے. تو یہ جو ہے انہی کے طریقہ کار ہیں اور ہمارے اندر جو ہے موجود ہیں. کئی ساری ہندوانہ رسمیں، ہندوانہ روایات جو ہیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں اور ہم جو ہے وہ آج بھی عمل کر، حالانکہ اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کے ساتھ بدشگونی ہو ہی نہیں سکتی کسی معاملے میں. نہ کسی بندے کو برا سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ منحوس ہے، نہ کسی جو ہے وہ دن کو منحوس سمجھا جا سکتا ہے، نہ کسی مہینے کو منحوس سمجھا جا سکتا ہے. سفر کے بارے میں لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ شاید وہ منحوس مہینہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری آفات. سفر میں لوگ شادی نہیں کرتے کہ جو سفر میں شادی ہو جاتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. سب سے بڑا نکاح اس کائنات کا، جو سب سے بہترین جوڑا تھا اس کائنات کا، ان کا نکاح سفر کے اندر ہی جو ہے وہ ہوا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، دونوں کا نکاح سفر کے اندر جو ہے وہ منعقد ہوا. تو اب ان کا نکاح تو نہیں ٹوٹا. یہ سب بدشگونیاں ہیں، کوئی اسلام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. یہ سارے دن یا ساری گھڑیاں یہ سب اللہ کی پیدا کی. کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز جو ہے منحوس ہو جائے؟ ہو سکتا ہے. اور انسان بھی اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ منحوس ہو جائے؟ تو کبھی یہ ذہن میں خیال نہ آنے دیں. مصیبت پڑتی ہے تو وہ بعض اوقات بندے کے اپنے ہی ہاتھوں کا آگے بھیجا ہوا ہوتا ہے. بعض اوقات وہ بندے کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے کہ مصیبت اس پر آن پڑتی ہے. لیکن اس مصیبت کو یہ خیال کرنا کہ یہ فلاں بندے کی وجہ سے مجھ پر پڑی ہے کیونکہ اس کی نحوست ہے، وہ منحوس تھا، یا فلاں دن تھا چونکہ اس لیے دن ہی خراب تھا اس لیے مجھ پر مصیبت پڑ گئی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ساری مصیبت یا اگر کوئی پریشانی آن پڑتی ہے تو وہ بندے کے اپنے اعمال کے سبب پڑتی ہے. تو جب قوم نے یہ کہا کہ تم تو منحوس ہو، تو اس پر ان رسولوں نے یہ جواب دیا کہ اصل نحوست تمہاری اپنی ہے کہ تم کفر و گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہو اور تمہیں نصیحت کی جاتی ہے لیکن تم اس نصیحت کو قبول نہیں کرتے. اب یہ بات گفتگو چل ہی رہی ہوتی ہے کہ وہ شخص کہ جس کے بیٹے کو انہوں نے شفا دی ہوتی ہے وہ پہنچ جاتا ہے اس جگہ پر اور وہ آ کر کہتا ہے کہ اے لوگو، اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو. اور اس پر یہ وجہ بیان کرتا ہے کہ یہ رسول ایسے ہیں کہ تمہارے دعوت دینے پر یہ تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگ رہے، یہ تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے، یہ تمہیں جو ہے وہ محض اللہ کی رضا کے لیے ادھر آئے ہیں اور تمہیں جو ہے وہ ایمان کی دعوت دیتے ہیں، اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، نہ انہیں کسی مال و دولت کا لالچ ہے. تو اس پر جو ہے وہ اس کی قوم نے، وہ جو شخص تھا اس کی قوم نے جو ہے وہ اس شخص سے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ کیا تم جو ہے وہ ان لوگوں کے رب کی عبادت کرنے لگ گئے ہو؟ کیا تم نے ہمارے دین کو چھوڑ دیا ہے؟ تو اس نے اس پر بڑا ہی بہترین جواب دیا. اس نے کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، مجھے کیا ہے کہ میں اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. اس نے جواباً جب قوم نے کہا کہ کیا تم نے دین چھوڑ دیا ہے ہمارا، جو ہمارا بتوں والا دین تھا اس کو چھوڑ دیا ہے، تو اس پر اس نے کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس خدا کی پیروی نہ کروں، اس خدا کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. یہی تو ایک وجہ ہے. اصل تو بندگی کے لائق وہی ہے جو ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو جب اس نے ہمیں پیدا کیا، ہم پر احسانات کیے، یا اس کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں کوئی جانور نہیں بنا دیا، یہ اس کا احسان کام ہے، اس کا احسان ہے. لیکن پھر بھی جو ہے وہ لوگ اس کی نافرمانی پر تلے ہوئے ہیں، اس کی جو ہے وہ نافرمانی کرتے ہیں. تو اب جب اس کی قوم نے کہا کیا تم نے دین چھوڑ دیا، تو اس نے یہ جواب دیا کہ مجھے تو اس رب کی عبادت کرنی چاہیے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. پھر آگے وہ یہی کہہ رہا ہے اتخذ من دونہ آلہہ، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو خدا بنا لوں؟ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، کہ اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے گی اور نہ ہی وہ مجھے بچا سکیں گے. یعنی وہ خالق کی اب تعریف کر رہا ہے کہ خالق کون ہے، کہ وہ خالق وہ ہے کہ اگر وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے، اس کی مرضی و منشا میں مجھے نقصان پہنچانا ہو، تو یہ جو بت ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان کی سفارش کچھ کام نہیں آئے گی میرے، اور نہ ہی یہ مجھے بچا سکیں گے. حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے اگر ساری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے اور تمہیں نقصان pہنچانا چاہے لیکن اللہ تمہیں بچانا چاہے تو وہ تمہیں ایک ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہیں اور اللہ کی منشا و مرضی میں تمہیں نقصان پہنچانا لکھا ہو تو وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے. سب اسی کی مرضی پر چلتا ہے، وہ چاہے نفع دیتا ہے چاہے نقصان دیتا ہے.
تو یہی اس شخص نے کہا کہ اگر میں دوسروں کو خدا بناؤں گا تو یہ میرے کچھ کام نہیں آئیں گے، نہ اس دنیا میں کام آنے والے ہیں اور نہ ہی آخرت میں ان کی کوئی سفارش میرے کام آئے گی، تو مجھے پھر ان کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ اگر میں ان کی عبادت کروں گا انی اذا لفی ضلال مبین، تو بے شک میں کھلی گمراہی کے اندر پڑ جاؤں گا اگر میں ان کے پیچھے چلا، اگر میں نے ایک خدا کو چھوڑ دیا۔ یہ سارا واقعہ اگلی چند آیات میں اور بھی ہے، انشاءاللہ اگلے اتوار اس کو ذکر کریں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں، ساری بیماریاں دور فرما، اپنی پناہ عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔